بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی گفتگو میں سورۃ الفاتحہ کا پس منظر اور کچھ تعارف اس مبارک سورت کا بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے موٹے موٹے جو مضامین ہیں ان کو میں سرخیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ بقیہ جو سارا قرآن مجید ہے وہ جیسے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں ہم کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی چیز ہے کہ بندے اور اس کے معبود، اس کے خدا، اس کے خالق و مالک کے درمیان کا جو تعلق ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پر بندہ کس طرح سے اللہ کے دربار میں اپنی عبدیت کا کس لفظ سے ذکر کرے، وہ کون سا لفظ ہے جو پہلے کسی بھی بندے کی زبان پر آئے جب اس کو اپنے اللہ سے ملاقات ہو، اس کی معرفت ہو، اس کا عرفان حاصل ہو۔ تو سورۃ الفاتحہ بتاتا ہے کہ وہ لفظ حمد ہے، حمد ہے۔ اس پر میں آگے تشریح کروں گا، اور اس وقت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اور یہ ثبوت دیتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کہ قرآن مجید کا پہلا لفظ الحمد جو ہے یہی قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے کا ثبوت ہے، معجزہ ہے یہ۔ اس پر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور ذکر اور دعا کرنے کا طریقہ جب بندہ دربار میں حاضر ہے اب، تو یہی تو ہیں چیزیں جو بندے کی محتاجی بیان کرتی۔ وہ بندہ ہے تو وہ اللہ کی حمد کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کے دربار میں ذکر و اذکار اور سپاس گزاری کرتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ اس کو بدرج اتم سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اس کی صفات کا عرفان اسی صورت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا بیان سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جتنے عالم اللہ نے بنائے، تخلیقات کتنی ہیں، ایک ورا الورا حد تک اللہ نے کتنے عالم بنائے، یعنی زمان و مکان کے اندر اور اس ٹائم سپیس زمان و مکان کے باہر، حد انتہا تک جو دنیاؤں کا وجود ہے اس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے، کہ اللہ کی تخلیق کتنی وسیع ہے، جہاں تک ہمارا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہی اول و آخر ہے، وہی ظاہر و باطن ہے، اور اس کی رحمت کا ادراک کرنا، سورہ فاتحہ میں یہ علوم بیان کیے گئے ہیں اجمالی طور پر۔ سورہ فاتحہ ہم کو مرنے کے بعد والی زندگی اور قیامت کی حقیقت کا علم دیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے علوم بیان کرتا ہے۔ میدان حشر کی کیفیت، فیصلے کے دن کی حقیقت، حساب و کتاب کی کیفیت، جنت و دوزخ کی ماہیت اور حقیقت اور وہ مقامات، اس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے۔ انسانوں کا اللہ تعالیٰ سے اصل تعلق اور اصل مقامی انسانیت کیا ہے، اس کا تعین سورہ فاتحہ کی روشنی میں آدمی کر سکتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ دعا کرنے والا بندہ اور اس دعا کی اجابت کرنے والا رب، بندے کی محتاجی اور رب کی گنا، بندے کی مفلسی اور رب کا بادشاہ اور داتا ہونا سورہ فاتحہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور توکل کی تعلیم سورہ فاتحہ سے ملتی ہے۔ یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، وہ دعائیں سنتا ہے، وہ بندے کے اٹھے ہوئے محتاج ہاتھوں کو دیکھتا ہے، وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور دعائیں بندے کی طرف سے مانگنا اور اللہ کی طرف سے عطا کرنا، یہ سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ صراط مستقیم کی رہنمائی، زندگی کی اصل منزل کا تعین، انسانیت کا نصب العین کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، منزل حیات کیا ہے، اس کی طرف واضح رہنمائی سورہ فاتحہ کرتا ہے۔
اور نبیوں اور رسولوں کی ہدایت کی تلاش سورہ فاتحہ سکھاتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی تمنا، اور پھر اس میں اس جد و جہد میں پڑھنا کہ آدمی کی زندگی کی اصل جد و جہد یہ ہے کہ اسے صراط مستقیم حاصل ہو جائے، سارے علم کی، سارے عرفان کی، ساری معرفت کی، اور انسانیت کے مقصد حیات اور نصب العین کی جو اصل جد و جہد ہے وہ ہے صراط مستقیم کی طلب اور اس کو حاصل کرنا اور اس کی رغبت اندر پیدا ہونا۔ سورہ فاتحہ ہی سے ہی یہ ممکن ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، اور اسی سے اس کی التجا کی جائے کہ ہمیں وہ ہدایت دے، ورنہ نفس و شیطان کے جو بول بھلیاں ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، ان سے بچنا اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت ملنا۔ سورہ فاتحہ سکھاتا ہے کہ بندے کو کیسی اس سپردگی اور تسلیم و رضا سے وہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، انبیاء، صدیقین، صالحین، متقین، اولیاء کی اعلیٰ مثالیں اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی تلقین سورہ فاتحہ کرتا ہے اور اس راستے کو عملاً سکھاتا ہے۔ زمانہ ماضی، زمانہ حال اور آنے والا زمانہ، اور اس میں جن بندوں پر اللہ نے ان تینوں زمانے میں اپنی دربار سے رہنمائی کا فیصلہ کیا اور ان کو انعامات سے نوازا، ان سے تعلق قائم کرنے کی فضیلت، اہمیت اور ضرورت، جس کے بغیر صراط مستقیم کی نشاندہی نہیں ہوگی، یہ ہدایت بھی سورہ فاتحہ سے ملتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس چیز سے ہوتی ہے اس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے، ان بدقسمت بندوں کا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، غصہ ہوا، وہ فاسر و فاجر، کافر و مشرک بندے، اور وہ نفس و شیطان کی پیروی کرنے والے بندے، اور اللہ کی معرفت سے اور علوم سے غافل رہنے والے بندے، اور جن پہ کچھ کھل گیا پھر خود ان کے اندر ہی تاریکی پیدا ہوگی اور عمل اور جدوجہد اور زندگی کے نصب العین سے انہوں نے منہ موڑا، ان بدقسمت بندوں کا ذکر ہے، اور ان گمراہ لوگوں سے بچنے کی تلقین اور ان کے طرز زندگی کو اختیار نہ کرنے کی ترغیب سورہ فاتحہ میں دی گئی ہے، اور ان کے گمراہی والے راستوں سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو ترغیب دیتا ہے۔ اور پھر ہمارے زمانے میں وہ سارے طریقے سمٹ کر آ گئے، آج کی پوری جو عالمی تہذیب ہے، گلوبل سویلائزیشن ہے، اس پہ آپ بغیر کسی تعصب کے غور کریں۔ ہم کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مثبت چیزوں کو الگ چھوڑ کر خذ ما صفع ودع ما قدر، عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود خود انسانیت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، انسانی اقدار اور اخلاقی اقدار ان کا جنازہ نکل رہا ہے، بندے اور انسان کا تعلق، بندے اور بندے کا تعلق، بندے اور خدا کا تعلق نیست و نابود ہو چکا ہے، اور صالحہ معاشرے کی بنیادیں ڈہ چکی ہیں، بنیادیں ختم ہو چکی ہیں۔ اس پر آپ جو غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کی جو تہذیب ہے اور جس سوچ نے اور جن لوگوں نے اس تہذیب کو کھڑا کیا اور اس کی وہ پذیرائی اور نشوونما اور سینچائی کر رہے ہیں، ان کے طرز زندگی کی تقلید کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ اس طرح کی آنکھیں کھولتا ہے، ہم کو حقیقی دانشور بناتا ہے، عالم بناتا ہے، دور رس اور دور اندیش نظر ہم کو عطا کرتا ہے، اور انسانوں کی زندگی پر ان کے خیالات کا، ان کے عمل کا اثر کیا پڑتا ہے، اور مکافاتی عمل ہم کو سکھاتا ہے، اور دنیا میں جو آدمی کرتا ہے اسی کا نتیجہ وہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ تعلیم سورہ فاتحہ سکھاتا ہے، اور بعد میں آخر میں دعا کی مقبولیت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت پر کامل یقین، یہ بڑے بڑے مضامین ہیں، موٹے موٹے، جن کا کچھ ذکر میں نے ابھی کیا، اور ابھی کچھ اور مضامین ہیں جن کا میں ذکر کروں گا آپ کی خدمت میں، اور پھر یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سارے مضامین کس طرح تفصیلی طور پر قرآن مجید میں موجود ہیں، اور پھر کس طرح سے پھر سورہ فاتحہ اس کا اجمالی خلاصہ ہے۔
اب چند اور مضامین سن لیجئے جو سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، ان کا بھی میں مختصراً آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ یہ کچھ ایسے مضامین ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے، اسلامی فکر کے اعتبار سے، قرآن کے بنیادی جو مضمون ہیں اور دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، ان کا ذکر بھی چونکہ قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے اور سورہ فاتحہ میں اجمالاً اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں توحید، آخرت اور رسالت کا اثبات ہے اور سارے دین کی طرف اجمالی طور پر اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلے دو باتیں آپ سے میں عرض کروں گا اور اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ تین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت، اور ترتیب بھی ان میں یہی ہے۔ پہلے توحید کا عقیدہ ہے اور اس توحید کے عقیدے سے فطری طور پر رسالت کا عقیدہ پھوٹتا ہے، اور رسالت جس عقیدے اور عمل کا تقاضا کرتی ہے اس کے جزا و سزا کے سلسلے میں لازماً آخرت کا تصور سامنے آتا ہے اور اس کی ضرورت سامنے آتی ہے۔ تو لیکن سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ ذرا سا ترتیب بدل دی ہے اللہ نے، پہلے توحید کا ذکر کیا ہے، پھر آخرت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر رسالت کے مضمون کو بیان کیا ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم عام طور پر بات قریب سے بیان کرتا ہے اور کبھی کبھی دور سے بھی بات کو لیتا ہے، یعنی آپ بات کرتے ہیں تو سلسلہ جو تسلسل ہوتا ہے بات کا، ایک کے بعد جو کڑی ہوتی ہے وہ ایک دم آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ دوسری بات ہونی چاہیے، لیکن کبھی قرآن مجید اس جو فطری طور پر دوسری بات کا تذکرہ آنا چاہیے اس کو رہنے دیتا ہے، اس کو دور کرتا ہے اور دور والی بات کو قریب کرتا ہے۔ توحید اور آخرت کو راست بیان کیا، مگر رسالت کے مسئلے کو مومنین کی جو دعا ہے کہ تم ہدایت کی دعا کرو اس کو بعد میں بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو توحید کا بیان ہے، مالک یوم الدین آخرت کا بیان ہے، ٹھیک۔ اور آگے دیکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم رسالت کا بیان ہے۔ تو یہاں توحید، رسالت اور آخرت کی ترتیب کو بدل کر توحید، آخرت اور رسالت کو اس ترتیب سے بیان کیا ہے۔ تو آدھی صورت میں مومنین کو ایک دعا کی تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں، اور ہدایت یعنی دینی رہنمائی تو اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے کرتے ہیں، اس طرح پھر رسالت کا مسئلہ زیر بحث لایا گیا ہے۔ پھر ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ عقائد کا اور اعمال کا، دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ہے فکر، ایک ہے عمل۔ اسلام میں فکر کو ایک اور نام سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اسلام میں جو قوت فکر ہے جس کا نام عقیدہ ہے، قوت فکر کا نام عقیدہ ہے، تو اسے قوت فکر کہیے، اسے قوت سوچ کہیے، دوسرا نام اسی کا عقیدہ ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر جو جس طرح کی زندگی بندہ گزارتا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا مالک ایک خدا ہے، ایک خالق ہے، اور وہ سب کا ایک خدا ہے، تو ساری انسانیت اور ساری مخلوق اسی خالق و مالک کا کنبہ ہے، اور سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو مالک کے کنبے کو فائدہ پہنچائے۔ تب جب انسان مالک کے کنبے کو فائدہ پہنچانے والا اپنے کو سمجھے اور اسی کو اپنا عقیدہ سمجھے، اب آپ سوچئے کہ اس والے انسان کا طرز عمل کیسا ہوگا۔ یہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے اٹھنے سے، اپنے بیٹھنے سے کبھی کسی مخلوق کو تکلیف نہیں دے گا۔ تو ایک طرف سے اس کا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ مضبوط اور استوار ہوگا، امن والا، اور دوسری طرف سے اس کا رشتہ اپنے خالق کی دوسری مخلوقات کے ساتھ ہوگا مبنی بر امن اور عدل والا۔ حقوق اللہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ ادا کرے گا اور حقوق العباد بھی عدل و انصاف کے ساتھ عطا کرے گا۔ تو جہاں عدل ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے، اور جس بندے کے ذریعے سے یہ امن قائم ہوتا ہے اسی کو مومن بولتے ہیں، اور جو یہ سوچ اس کی ہے جس سے وہ مثبت اور پازیٹیو زندگی، کنسٹرکٹیو زندگی گزارتا ہے، اسی کو ایمان بولتے ہیں۔
یہی ایمان ہے، ایمان اسی کا نام ہے اصل میں. تو پھر اس کے بعد ایکشن آتا ہے، ایمان کے بعد عمل آتا ہے سوسائٹی میں. تو ہدایت اسی کو بولتے ہیں کہ عقائد اور اعمال اس کے مجموعے کو کلیکٹیولی پاور آف تھاٹ اینڈ پاور آف ایکشن. پاور آف ایکشن کا دوسرا نام بھی ہے، اسی کا نام جو عمل ہے مسلمان کا، اس میں اس کی نماز آتی ہے، اس کا روزہ آتا ہے، اس کی زکوٰۃ آتی ہے، اس کا حج آتا ہے، اس کا صدقہ آتا ہے، اس کی خدمت انسانیت آتی ہے. اس کا دوسرا نام ہے انسانیت. اگر ایک چیز کا نام ہے ہمارے ایمان اور عمل کا نام ہے انسانیت، تو ہماری دو ہی چیزیں ہیں. مسلمان دو ہی چیزوں کا علم بردار ہوتا ہے. کس کا؟ ایمان کا، جس کا مادہ امن ہے، اعتبار ہے خدا کے وعدوں پر، اور انسانیت کا. تو جب جو آدمی کہتا ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں، میرا مذہب انسانیت ہے، تو وہ آدھا ہی مذہب کہتا ہے. حقیقی طور پر ایمان اور انسانیت، ایمان اور انسانیت یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہی مسلمان کا خاصہ ہے. تو ان دونوں کے مجموعے کو کلیکٹیولی، ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے ہدایت. یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس کی دعا بندہ کرتا ہے. اب دیکھیں پوری کائنات، پورا دین ہی اس میں آ گیا. ہدایت اسی کا نام ہے. اس کے لیے نصیحت کرنا، تذکیر و موعظت ضروری ہے. جب نصیحت ہوگی، تذکیر ہوگی، موعظت ہوگی، بیان ہوگا، خطاب ہوگا، دعوت ہوگی، ارشاد ہوگا، تو بندے یہ راستہ پکڑ لیں گے. نفس اور شیطان اور ماحول کے شر سے وہ بچ جائیں گے. اسی کے لیے ہوتی ہے ایجوکیشن. تو ایجوکیشن کی جو اصل روح ہے، بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کو ایمان اور انسانیت پہلے سکھائی جائے. اگر ایجوکیشن میں بس ٹیکنالوجی ہو اور بندے کو مشین بننا سکھایا گیا ہو اور پیسے کمانے کا ہنر اس کو سکھایا گیا ہو، تو یہ ہدایت نہیں ہے، اور یہ علم بھی نہیں ہے، یہ معرفت بھی نہیں ہے، اور اس سے مقصد انسانیت بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اصل ہے ایمان، انسانیت جس کا نام ہے ہدایت، اور اس کا علم دینے والے معلمین اور اساتذہ جن کو اللہ نے بھیجا، وہ ہے انبیاء، اور وہ سب کو بھیجے. وہ ہیں نبی، ان کے واقعات قرآن میں ذکر کیے گئے، ان کی نصیحتوں کا بیان قرآن میں کیا گیا. اس طرح رسالت، دلیل رسالت اس کی کیا بنی؟ رسالت تو آئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم. اور رسالت کا مضمون کیا ہے؟ قرآن کریم. اور اس کا مخاطب کون ہے؟ انسان. تو اس کے تمام مشمولات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سورہ فاتحہ. اس لیے اس کو ام الکتاب، ام القرآن، الفاتحہ کا نام پڑ گیا سورۃ الفاتحہ کا. اس کے بعد جاننا چاہیے کہ آگے جو مضامین ہیں، جیسے الحمد للہ رب العالمین، اس کی تشریح انشاءاللہ میں اگلے درس میں کروں گا تفصیل کے ساتھ، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ یہ جو میں نے اجمالی سرخیاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ان پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اسی صورت کے ضمن میں آئے گی. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.